بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسانوں میں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ یعنی لوگ تو بہت ہیں، میرے والد بھی ہیں، ماں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، پھوپا پھوپھی بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، نانا بھی ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہیں۔ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کن کا ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھے کہ پھر کن کا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھے کہ اس کے بعد کن کا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر تمہارے باپ کا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ جس کی ہمیں فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس کا ہمارے اوپر حق ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو، اور پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی خوش رہے، ماں چاہے ناراض ہو جائے، ہمارے دوست خوش رہیں، والد چاہے ناراض ہو جائیں۔ ہم والد سے زیادہ اہمیت دوست کو دیتے ہیں، ہم ماں سے زیادہ اہمیت بیوی کو دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص طواف کر رہا تھا، تو اس کی ماں کافی بوڑھی تھی، ضعیف تھی، کمزور۔ تو اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور پھر 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے۔ بہت تھک گیا وہ، اور ایسے ہی پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور اس گرمی اور دھوپ میں تھکتے ہوئے میں نے اس کو 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری ماں کے پیٹ میں درد ہوا اس کی وجہ سے، اور تیری ماں نے ایک مرتبہ آہ کہا تھا نا، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے جس سے اللہ منع کرتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، نافرمانی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ بیٹھے ہوں اور تم اپنی چادر جھاڑتے ہو، بستر بچھاتے ہیں نا تو آپ چادر جھاڑتے ہیں، تو آپ اگر چادر جھاڑتے ہیں اور ایسے جھاڑتے ہیں کہ اس کی دھول اڑ کے ماں باپ کو لگ جاتی ہے، تو یہ بھی نافرمانی ہے۔ ان کا ادب ایسا ہونا چاہیے، ان کا احترام اتنا زیادہ ہے، اور ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہمیں ماں نے کوئی بات کہی کہ چھوڑیے نا، آپ کیا جانتی ہیں، نعوذ باللہ، ایسے بات کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، باندی جنے گی اپنے آقا کو، یعنی جس کو جنے گی وہ مالک بن جائے گا۔ بیٹے ماں باپ کے مالک بن جائیں گے، بیٹیاں ماں باپ پہ ایسے حکم چلائیں گی جیسے وہی مالک ہوں اور ماں باپ ان کے نوکر ہیں۔ قرآن شریف میں ہمیں، حدیث شریف میں ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہماری رہن سہن، ہماری معاشرت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ معاشرت اچھی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سے جو بھی شخص بڑا ہے، چاہے وہ جس خاندان کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس مذہب کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانیت کا احترام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے بڑا ہے، اس کے سامنے ادب سے پیش آنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی چھوٹا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی نسل کون سی ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے وہ ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے لیے شفقت کا مستحق ہے، ہم اس کے اوپر رحم کریں گے۔ کوئی ہمارے برابر کا ہے، اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، اس کے عزت نفس کو ملحوظ رکھیں گے، یعنی ہماری بات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے پورے اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اسلام کو مانتے ہیں، پورے اسلام کا خلاصہ ایک بات، صرف ایک بات بتاؤ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔
ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بڑے کو تکلیف نہ پہنچے اس کا احترام کرتے رہیں، چھوٹے کو تکلیف نہ پہنچے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیریں، محبت، برابر والوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام کہتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، سختی کرنا، یہ ماں باپ کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، تو یہ اس میں اولاد کی بھلائی ہوتی ہے۔ اگر والد نے ہمیں ڈانٹا، ان کو حق ہے، وہ ہمیں ڈانٹ سکتے ہیں، ہمیں مار سکتے ہیں۔ جیسے کھیت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کھیت میں پانی نہیں دو گے تو اناج آئے گا صحیح سے؟ نہیں آئے گا۔ اگر والد ڈانٹیں گے نہیں، برے کام پہ ہمیں ٹوکیں گے نہیں، تو ہم اچھے کیسے بنیں گے؟ بڑے تو ہمیں ٹوکیں گے، ہمیں ڈانٹیں گے، ہم غلط کریں گے تو ہمیں بتائیں گے، کبھی پیار سے بتائیں گے، کبھی تھوڑے غصے میں بھی آ جائیں گے، اسے ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اور برداشت ایسے کرنا ہے کہ ہماری زبان سے ان کے لیے کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسلام یہی بتاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہے کہ تم کہیں جا رہے ہو، تمہیں کوئی آدمی ملا، اس کو تم مسکرا کے صرف دیکھ لیے نا، اس کا دل خوش ہو گیا، یہ صدقہ ہے۔ کوئی اندھا ہے، وہ روڈ کو پار کرنا چاہ رہا ہے، تم گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے چلیے، آپ نے اس کو راستہ پار کرا دیا، صدقہ ہے، تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا چلا گیا۔ آپ کہیں سے پانی بھر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک مجبور آدمی ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، پہلے تم نے اسے ہی دے دیا پانی، بھائی آپ لے کے چلے جاؤ، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک آدمی آپ سے، اس نے پوچھا کہ بھائی فلاں جگہ پہ جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے بتا دیا ادھر سے ایسے سیدھے جانا، پھر رائٹ لینا، پھر لیفٹ لینا، پھر سیدھے جانا، پھر ایسے پہنچ جاؤ گے۔ تم نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، اگر تم راستہ چل رہے ہو اور راستے میں کوئی کانٹا مل گیا، کوئی اینٹ ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی روڑا ہے، تم نے اس کو سائڈ کر دیا، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بھئی اگر ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور گھر کی صفائی کرنے کے بعد اپنے گھر کا سارا کوڑا گھر کے باہر، دروازے کے باہر یا پڑوسی کے دروازے کی طرف پھینک دیتے ہیں، تو کیا ہم صاف ستھرے انسان کہلائیں گے؟ نہیں، ہم صاف ستھرے انسان نہیں کہلائیں گے۔ جو آدمی کوڑا والا آتا ہے نا، آتے ہیں کچھ لوگ نا، کوڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کوڑے والے وہ ہیں یا کوڑے والے ہم ہیں؟ ہم کوڑے والے ہیں اور وہ صفائی والا ہے۔ کوڑا والے ہم ہیں نا، ہمارا کوڑا ہے وہ، ہماری گندگی ہے وہ، تو ہماری گندگی سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم کوڑا بھی پھینکیں، ایسے پھینکیں کہ ہمارے پڑوس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بہت عبادت کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں، میں بہت نیک انسان ہوں۔ آپ نیک ہیں، بہت لاکھ نیک، صحیح، لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، آپ کو آپ کی نیکی کیا کام آئے گی بھائی؟ آپ اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھتے، آس پاس میں لوگ پریشان ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرتے، کوئی بیمار ہے اس کی مزاج پرسی عیادت نہیں کرتے، تو آپ اچھے آدمی کیسے ہوئے؟ اچھا آدمی کون ہے؟ جو سماج کے لیے اچھا ہو، جو معاشرے کے لیے اچھا ہو، جو انسانیت کے لیے اچھا ہو، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ اور اخلاق کیسے اچھا ہوگا؟ اخلاق اچھا ہوگا جب ہمارا برتاؤ سب کے ساتھ اچھا ہو اور ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھا ہو۔ تو اصل جو ہماری گفتگو تھی وہ تھی ماں باپ کے اوپر، کہ ماں باپ کے ساتھ احترام سے پیش آنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے؟ نہیں، فرض ہے۔ اور یہ کون سا فرض ہے؟ فرض عین ہے، ہر آدمی پہ فرض ہے، آپ پہ بھی فرض ہے، آپ پہ بھی، ہر ایک آدمی پہ، مجھ پہ، سب پہ فرض ہے کہ ماں باپ خوش رہیں۔ ماں باپ خوش ہے، اللہ خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اور اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب وہ کیا کرے؟ اب ان کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بخشش کر دیں گے۔ اس نے جو ماں باپ کی نافرمانی کی ہے،
تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ سچے دل سے اچھی نیت سے کرے تب۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ کے زندہ رہتے ہی یہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں ان کو نہیں مناؤں گا، جب یہ مر جائیں گے تو میں ان کے لیے دعا کر دوں گا، تو پھر بھائی گناہ کی معافی کا چانس کم ہے، کیونکہ یہ تو پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں نا کہ ابھی میں ماں باپ کو خوش نہیں کروں گا۔ ماں باپ بہت سی بار ناراض ہوتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ ماں باپ کو میں مناتا ہوں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، یہ آپ کا عذر صحیح نہیں ہے۔ کیوں عذر صحیح نہیں ہے؟ آپ ماں باپ کے پاؤں پہ جا کے گر جاؤ، ان کا پاؤں پکڑ لو اور کہو کہ آپ ہی تو ماں ہیں۔ ماں اگر ناراض ہے ان سے کہو آپ ہی ماں ہیں، میں کدھر جاؤں، دوسری ماں تلاش کروں، مجھے آپ نے پیدا کیا، میں آپ کو چھوڑ کے کدھر جاؤں، مجھے معاف کرو آپ۔ تو وہ معاف کر دے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گی۔ آپ کے والد ناراض ہیں، آپ ان کے پاؤں پہ گر جاؤ، ابا مجھے معاف کر دیجئے، ابا معاف کر دیں گے۔ ماں باپ اولاد پہ سب سے زیادہ رحم کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کون رحم کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت، ایک ماں ایک چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں ہو 6-7 مہینے کا، اور وہ ہلکا ہلکا آگے بڑھ سکتا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، تو چلتے 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 وہ ایک جگہ آگ رکھی ہوئی ہے اور وہ آگ کے اندر گھسنا چاہتا ہے، اور ماں اس کو دور سے دیکھ لیتی ہے، تو ماں بہت لپک کے جائے گی اور اس کو اٹھائے گی نا، اٹھائے گی، کیوں؟ اس کے اندر رحم ہے، مامتا ہے، محبت ہے۔ تو جیسے ماں اس بچے پہ رحم کرتی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس پہ رحم کرتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پہ، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ہم اگر دوسروں پہ رحم نہیں کریں گے، ہمارے چھوٹے ہیں ہم ان کو جھڑک کے بات کریں گے، ہمارے ماتحت ہے ہم اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آئیں گے۔ اگر ہم کہیں کے ذمہ دار ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے ماتحت کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ ہم ایک کمپنی کے مالک ہیں مثال کے طور پہ، تو جتنے بھی ملازمین ہیں یہ ہمارے نوکر تھوڑی ہیں بھئی، یہ تو ہمارا تعاون کر رہے ہیں، ہماری کمپنی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ایک اسکول کے ذمہ دار ہیں، تو اسکول میں جتنے لوگ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں یہ ہمارے اسکول کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ایک مسجد کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں مسجد کے، جتنے نمازی آ رہے ہیں وہ ہماری مسجد کو آباد رکھ رہے ہیں۔ اب ایسے میں ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو ان کے مالک ہیں، ہم ان سے جیسے چاہیں بات کریں، ان کے ساتھ جیسے چاہیں معاملہ کریں، یہ تو درست نہیں ہے۔ معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ اگر تمہارا معاملہ انسان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ بندے کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی رنگ کو نہیں دیکھیے، نسل کو نہیں دیکھیے، خاندان قبیلے کو مت دیکھیے، جگہ کو مت دیکھیے کہ آپ فلانے جگہ کے ہیں، میرا گاؤں یہ ہے، یہ دوسرے گاؤں کا ہے، یہ دوسرے محلے کا ہے، یہ دوسرے خاندان کا ہے، اس کو مت۔ مذہب کو مت دیکھیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ میں فلانے مذہب کا ہوں، یہ فلانے مذہب کا ہے۔ اگر فلانے مذہب کا آدمی وہ پیاسا ہے تو آپ اس کو پانی پلائیں گے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر وہ پریشان ہے آپ اس کی مدد کریں گے، یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ اگر اس فرض کو پورا نہیں کرتے تو آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ انسان کب کہلائیں گے آپ؟ جب آپ انسان کی خدمت کریں۔ زندگی کا مقصد بنا لیجئے انسان کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور جتنے بھی ہم سے بڑے ہیں اسپیشلی ماں باپ اور باقی جتنے لوگ ہم سے بڑے ہیں ان کا احترام، اور جتنے ہمارے برابر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا۔ جب ہمارا تعلق انسان سے اچھا ہوگا تو ہمارا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہوگا۔ اور خاص طور سے ماں باپ، بہت سی بار ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بہت ساری بات ایسے کہتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی آؤٹ آف ڈیٹ بات کہہ رہے ہیں، یہ باتیں تو پرانے زمانے کی ہیں، تو ہم کو بری لگتی ہیں باتیں۔ اس میں برا نہیں منانا ہے، اس کو پی لینا ہے، ہضم کر لینا ہے۔ ماں باپ سے اوہ اف کے جملے نہیں کہنے ہیں، ماں باپ سے جھڑک کے بات نہیں کرنی ہے، ان کے سامنے اپنے بازو کو پست رکھنا ہے، وہ جو کہیں جی جی، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، وہ جو کہیں۔ ہاں اگر وہ غلط کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی بات کو ٹال دینا ہے۔ اگر وہ کسی غلط کام کے بارے میں بولیں، ماں باپ بولے چوری کر کھلاؤ،
آپ چوری کریں گے کہ ماں باپ کی بات مان رہے ہیں؟ نہیں. مثال کے طور پہ ایسے تو ماں باپ ہوتے نہیں ہیں. بائی چانس کوئی بھی غلط کام ماں باپ بولتے ہیں تو اس غلط کام کو تو نہیں کرنا ہے، لیکن ان سے جھڑک کے بات نہیں کرنی ہے. ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا یہ ہمارا فریضہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ماں باپ کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیں گے، اور جتنے بڑے ہیں ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، جتنے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، جتنے لوگ ہیں ان کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جہاں تک ہو سکے ہم آسانیاں پھیلانے والے ہوں، آسانیاں بانٹنے والے ہوں. جب ہم آسانیاں بانٹیں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی میں آسانیاں لائے گا انشاءاللہ.